السلام علیکم معزز ناظرین و حاضرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 25 ستمبر 2020 ہے۔ حاضر ہیں آپ کے سامنے ٹریو پیٹریٹ چینل کے اوپر کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری بک آپ تک وقت کے ساتھ ساتھ پہنچ سکے، اور ساتھ ہی میرا دوسرا چینل لیندا پنجاب سونا پنجاب سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری اچھی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ جی دوستو، شروع کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پیج نمبر 132 سے۔ اور پھر لشکر اعداء کی طرف سے سنسناتے ہوئے تیر آئے، اعلان جنگ ہو گیا۔ ابن سعد نے تیر پھینکا اور کہا لوگو گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ اس بدبخت کو ابن زیاد کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ قتل حسین علیہ السلام کے عوض تم بیش بہا انعام پاؤ گے۔ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے دنیا چھوڑ دی، زندگی قربان کر دی، لیکن بد نصیب ابن سعد نے اسی دنیا پر اپنا دین قربان کر دیا۔ حق و باطل کا یہ معرکہ کتنا حیرت انگیز، خوفناک اور عبرت آموز تھا۔ انفرادی جنگ میں حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو فتح مند دیکھا تو میمنہ کا سردار عمرو بن الحجاج بوکھلا گیا اور عام حملے کا حکم دے دیا۔ حسینی لشکر کے مٹھی پر جان باز کڑکتی بجلیاں بن کر دشمن پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ تلواروں سے تلواریں اور نیزوں سے نیزے ٹکرانے لگے۔ کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا، انسانی اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ خون کے چھینٹوں نے زمین کربلا کو لالہ زار بنا دیا تھا۔ ذرا حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دیکھیے، اس کا گھوڑا تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، اس لیے پاپیادہ ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، دشمن پر بڑھ بڑھ کر وار کر رہے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شیر اپنے شکار پر جپٹ رہا ہے، اس کی تلوار بجلی کی طرح تڑپتی نظر آتی ہے، ہونٹوں پر رجزیہ اشعار ہیں۔ اگر میرا گھوڑا تم نے بیکار کر دیا تو کیا ہوا؟ میں ایک شریف باپ کا بیٹا ہوں اور خوفناک شیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ دوپہر تک فتح و شکست کے کسی بھی طرح آثار نظر نہیں آئے تو دشمن نے حسینی خیموں میں آگ لگا دی ہے، لیکن امام کی فراست نے ان کے اس حربے کو ناکام بنا دیا اور ساتھیوں کی توجہ اس طرف بٹنے نہیں دی۔ ظہر کا وقت ہو چکا لیکن نماز کی مہلت نہیں دی جاتی، جنگ بدستور جاری ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جنگ کی شدت قدرے کم ہوئی ہے، گرد کے بادل قدرے چھٹ چکے ہیں۔ آئیے معلوم کریں کس کس جان باز نے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ کون کون حق رفاقت سے سرخرو ہو چکا ہے۔ یہ دیکھو حسینی فوج کا نامور بہادر مسلم بن عصبہ خون میں نہایا پڑا ہے۔ ادھر ظہیر بن الکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بربر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمیر القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو تمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عبداللہ سامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حنظلہ بن اسد کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں۔ وہ دیکھیے حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا ایک عجیب عظمت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ سب وفا شعار شہیدان حریت اپنے حق رفاقت سے سبکدوش ہو چکے اور اب کوفی فوجوں کے سامنے صرف بنی ہاشم اور خاندان رسالت ہی رہ گیا ہے۔ اے آسمان کی گردشوں، رک جاؤ، تم نے اسلام کی رگ حیات کا گرم گرم خون کافی چوس لیا ہے، اب رک جاؤ، ہاتھ آگے مت بڑھاؤ، آگے خاندان رسالت ہے، اس کے تقدس کا پاس کرو۔ افلاک کے نیچے اس کنبے سے بڑھ کر آج کوئی بھی اتنا مقدس نہیں۔
اگر غور سے دیکھو تو ان افراد کے اندر تمہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفسیر مل جائے گی، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ اے اہل کوفہ، اپنے گستاخ ہاتھوں کو روک لو، اگر تم نے ان پر ہاتھ اٹھایا تو پھر قیامت تک بھٹکتے رہو گے، مر کر بھی تمہیں چین نصیب نہ ہوگا۔ یہ تمہارے سامنے شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علی اکبر ہیں، شکل آواز انداز ہو بہو اپنے بابا ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی ہے۔ دیکھو کہیں اس کے جسم اطہر کو تیر یا تلوار سے گھائل کرنے کی جسارت نہ کر بیٹھنا، ورنہ اللہ کے غضب سے تمہیں کوئی نہ بچا سکے گا۔ یاد رکھو خاندان رسالت کا ایک ایک فرد کا خون اللہ کو بہت عزیز ہے، اگر تم نے اللہ کے غضب کو بھڑکا دیا تو تختہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گا۔ اپنے گستاخ ہاتھوں کو روک لو۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے نیزہ پھینکا کہ جس میں اطہر میں ترازو ہو گیا ہے؟ وہ دیکھو شہزادہ کونین کے نور عین تیورا کر گر پڑے۔ صفاق تو نے یہ کیا کر دیا؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ ہم شکل پیغمبر کو زمین پر تڑپا دیا، تقدس کی دیوار منہدم ہو گئی، حرمت کا رشتہ ٹوٹ گیا، تعلق خاطر جاتا رہا۔ حسین علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، حسین علیہ السلام تیرے جوان بیٹے کو میدان وگا میں کاٹ ڈالا گیا۔ دیکھ مرہ بن منقذ لعین کا نیزہ کس طرح تیرے لخت جگر کے سینے میں پار نکل چکا ہے۔ تیرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل تیرا جوان علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گر پڑا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین گرا دی گئی ہے، بڑھ کر اسے تھام لے، شیطان صرف دشمن کہیں اس لاشے کو مسخ نہ کر دیں۔ انہوں نے آج انسانیت کی تمام حدیں توڑ ڈالی ہیں اور اب ان درندوں سے یہ کچھ بھی بعید نہیں۔ اے زہرہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خاتون جنت کی نشانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عفیفہ محترم، بھتیجے کی ہلاکت پہ تیری یہ تڑپ ناقابل فہم نہیں، لیکن یہ تو صبر کا مقام ہے، تیرے امتحان کا مقام۔ اس ایک زخم کے بعد بھی تیرے لیے بہت سے چرکے ہیں، بہت سے صدمے ہیں، اور پھر تجھ کو اس قافلے کے پسماندگان کی عمارت کا فریضہ بھی تو انجام دینا ہے۔ دیکھ تیرا بھائی حسین علیہ السلام کس حوصلے اور پامردی سے جوان بیٹے کا لاشا کندھے پر ڈالے آ رہا ہے۔ گنجے شہیداں کو راستہ کر، یہاں تیرے بھائی تیرے بھتیجے آرام فرمائیں گے۔ دیکھ فاطمہ اور سکینہ تیری بھتیجیاں بھائی کے لاشے پر نوحہ کر رہی ہیں، ان کے دلدوز نالوں سے آسمان پھٹا جا رہا ہے، انہیں گلے سے لگا کر پیار دے، حوصلہ بڑھا، غم کی یہ رات بہت طویل ہے۔ وہ دیکھ حال عقیل کے خون کے چھینٹے فضا میں اڑنے لگے، میدان کارزار لالہ زار بنا جا رہا ہے۔ کس جرت و پامردی سے چوٹ پر چوٹ سہ رہے ہیں۔ وہ دیکھو عبداللہ بن مسلم کی طرف سنسناتا ہوا تیر آیا، کم سن عبداللہ آداب جنگ کیا جانے، گھبراہٹ میں ہاتھ سے پیشانی کو ڈھانپا کہ تیر نے ہاتھ کو پیشانی سے پیوست کر دیا، دوسرے تیر نے چھاتی چھید ڈالی، ننھا مظلوم زمین پہ پڑا تڑپ رہا ہے۔ محمد بن مسلم بھی شہید ہو گئے، جعفر بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خون میں نہا گئے۔ محمد بن نبی سعید عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر یاسر جہنمی کے بدبخت بیٹے یقیت نے تیر مارا ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سب گنجے شہیداں کی زینت بن چکے ہیں، اور اب آلے ابو طالب آلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ خیموں کی اوٹ سے دیکھو گلستان ہاشمی کے کیسے کیسے پھول کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔
عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال اون اور محمد اپنی کم سنی کے باوجود تلواریں حمائل کر کے نکلے ہیں۔ اے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بنت فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے اپنی خاندانی شرافت و وجاہت کا خوب مظاہرہ کیا، کم سن بچوں کو اپنے ہاتھوں مسلح کر کے اس میدان میں جھونک دیا جس میں ہر طرف موت کا بھوت ناچ رہا ہے۔ تیرا یہ عزم و حوصلہ رہتی دنیا تک مثال بنا رہے گا۔ لیکن یہ کون ہے جو عجیب شان بے نیازی سے میدان کارزار کی جانب بڑھ رہا ہے؟ نہ جسم پر زرہ ہے نہ سر پہ خود، احرام نما پیرہان اور ٹوٹے تسمے کا جوتا پہنے نصرت امام کے لیے آنے والا یہ ہے کون؟ عمر اگرچہ چھوٹی ہے لیکن حوصلہ بہت بلند نظر آتا ہے۔ چہرہ تو دیکھو جیسے تریکیوں میں چاند نکل آیا ہو۔ کون بدبخت ہوگا جو اس حسین مکھڑے اور ترشے بدن کو خاک و خون میں لٹانے کا حوصلہ کرے گا؟ مگر عمر بن سعد بن نفیل نے ازدی قبیلے کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگا دیا، اپنے آباء و اجداد کو رسوا کر دیا۔ ارے یہ تو شہزادہ حسن علیہ السلام کا نور نظر تھا، حسین کا برادر زادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سر پر تو نے تلوار مار دی۔ آہ قاسم منہ کے بل گر پڑا، ہائے چچا کہا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ دیکھو حسین علیہ السلام غضبناک شیر کی طرح بجلی کی تیزی سے بھتیجے کے سر پر آ پہنچے۔ قاتل پر تلوار کا ایک چٹتا سا ہاتھ مارا اور کوہنی سے بازو کاٹ کر دھر دیا۔ کم وقت اب ساتھیوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، لیکن جا یہی تیرے ساتھی موت کا سامان بنیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، وہ اپنے ہی ساتھیوں کے گھوڑوں تلے پامال ہو گیا۔ سیاہ بخت ظالم، ابھی یہ سزا تو جولی میں ڈال، قیامت کو باقی حساب چکایا جائے گا۔ حسین علیہ السلام حسرت و اندوہ کی تصویر بنے۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ہلاکت ہو ان کے لیے جنہوں نے تجھے قتل کیا۔ قیامت کے دن یہ تیرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ باخدا تیرے چچا کے لیے حسرت کا مقام ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے مگر اس کی آواز تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکے۔ افسوس تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے مگر دوست باقی نہ رہے۔ جی معزز سامعین، پیج نمبر 136 تک پڑھا ہے ہم نے آج۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا قبول فرمائے اور مجھے حضرت امام حسین کی پکی اور سچی محبت عنایت فرمائے، ایسی محبت عنایت فرمائے جس کا نشہ نہ قبر میں اترے نہ حشر میں اترے۔ حسین علیہ السلام کی محبت جس کو مل گئی اس کی زندگی پار ہو گئی۔ یا اللہ ہم سب کو حسین علیہ السلام کی محبت دے اور ان کے غم میں رونے کی توفیق دے، ان کے غم میں ہماری آنکھوں میں آنسو تیرتے رہیں۔ شکریہ۔ ضرور میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریے گا۔ یا